اچھا، میرا نام جی سید کاشف محسن ہے، جیسے انہوں نے بتایا. اچھا، بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ نا آج ایک ایسی چیز شیئر کرنے والا ہوں وچ از پرابیبلی، اگر آپ اپنی زندگی میں ایڈ کرتے ہیں نا، اٹ از گوئنگ ٹو چینج یور لائف. اور یہ ایک ایسی، اس کو ذرا ہم، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اگر آپ کی زندگی میں یہ ایڈ ہو جاتی ہے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا جو آرڈنری والی لائن چل رہی ہے نا، دو رستے ہیں نا، آرڈنری اور ایک ایکسٹرا آرڈنری، تو آپ امیجیٹلی ایکسٹرا آرڈنری والی چیز پہ آتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے گریٹیٹیوڈ. اس کو آپ لیٹس سے آپ شکر گزاری بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب سائنس اس کے بارے میں پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، تو یہ گریٹیٹیوڈ آپ کے مائنڈ کے لیے نا ایک لوبریکنٹ کی طرح کام کرتا ہے. اور جب آپ کے اندر وہ لوبریکنٹ آتا ہے تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ جب آپ کے اندر یہ لوبریکنٹ آتا ہے تو آپ کا مائنڈ کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کا مائنڈ ہوتا ہے فلیکسیبل، ٹھیک ہے. نمبر ون، آپ کی جو کیپیسٹی ہے، اڈیپٹیبلٹی، اڈیپٹیو ہو جاتا ہے. اور آپ جو ہیں ایجائل ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں ہیں، اس کو آپ نے ذرا دماغ کے اندر، اس کا میپنگ میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ میپنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جن لوگوں میں جب یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ ایجائل ہوتے ہیں اور فلیکسیبل ہوتے ہیں اور اڈیپٹیو ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتے ہیں وہ لوگ؟ دے آر مور اسمارٹ پیپل. ایسے ہی ایجائل ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں. ہر جو نئی چیز ان کے سامنے لائی جاتی ہے اس کے لیے وہ پازیٹیولی کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں، لیٹس سپوز اگر ہم نے ان کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہی آپ گریٹیٹیوڈ کے اوپر آئے گی آپ کی لائف، تو ایک دم سے آپ کے اندر وہ لوبریکنٹ آپ کا یہاں پہ آئے گا اور وہ آپ کو نا ایک دم سے فلیکسیبل بنائے گا، اڈیپٹیو بنائے گا، ایجائل ہو جائیں گے، وچ مینز آپ اسمارٹ ہو جائیں گے. اور جو اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایک ہورائزن بڑا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. ان کی جو ان کے پاس اپرچونٹیز جو ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور ان کا جب اپرچونٹی زیادہ ہوں گی تو ان کا سکسیس ریشو بھی زیادہ ہو جائے گا. تو جب آپ کا مائنڈ اس طرح سے کام کرنا شروع کرے گا اور آپ اسمارٹ ہو جائیں گے، صرف ایک چیز کرنے سے، صرف شکر گزاری کرنے سے، صرف یہ ایک چیز اگر آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہونے لگا آپ کے ساتھ. تو لیٹس سپوز کہ ہم اس کا ہم کہتے ہیں کہ آج کی اس ورکشاپ میں ہم اس ساری چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ٹریجر ہے جس میں نمبر ون ہمیں جو اپنی لائف کے لیے کرنا ہے وہ ہم نے گریٹیٹیوڈ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم دیکھتے جاتے ہیں آگے ہونے والا کیا. یہ میپ آپ لکھ بھی لیں گے اور اپلائی کرتے جائیں گے نا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کی لائف چینج کیسے ہونے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ جتنا شکر ادا کریں گے آپ اور اوپر جائیں گے. جتنے بھی آپ اسکرپٹیو چیزیں پڑھیں گے وہ سب بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر چیز ہے، اور اب یہ سائنس نے تو پروف کر دیا آپ کو. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ میں نے اپنے 20 سالوں کے ایکسپیرینس میں، جو کہ آئی ہیو میڈ اوور 200 فلمس ٹاپ لیول کی، جس میں میں نے لیٹس سے کہ انڈین ٹاپ ماڈلس کو بھی ڈائریکٹ کیا، لائک امیشا پٹیل اور یو سی لائک مس انڈیا. میں نے سارے کارپوریٹ کے ساتھ بھی فلم بنائی ہیں، ریسرچ بیسڈ فلم. آئی ہیو ڈن پروجیکٹس فار گوگل ایز اے ساؤنڈ ڈیزائنر. مجھے ساؤنڈ کی سمجھ ہے کہ میں 30 سالوں سے جو ہے میں میوزک کے اندر ہوں اور ہائی اینڈ پروجیکٹس کیے ہیں. اتنے 500 کروڑ لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے ہیں. ان سارے لوگوں کے اندر جو کامن چیز تھی نا، میں آپ کو میرا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تھا کہ جو کہ بہت ہی جن کے ہمبل بیک گراؤنڈ تھے، بہت ہی ایکچولی پیروں میں جوتیاں پہننے کے لیے نہیں تھی. اس وقت وہ دنیا کی ٹاپ پوزیشنز پہ.
ان سارے لوگوں کی جو کامن چیز تھی نا، میں اپنی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہا ہوں، آئی ہیو بین اے لائف کوچ، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں، ان سب کے اندر جو ہائی لائٹنگ جو چیز تھی نا، وہ گریٹیٹیوڈ تھی. تو یہ اگر گریٹیٹیوڈ اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو آپ ایک دم سے آپ کی زندگی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ 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 آپ کس طرح چل جاتے ہیں، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے سارا کچھ. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اسپرچولیٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک اسکل ہے. جس طرح باقی چیزیں آپ سمجھتے ہیں نا کہ مجھے میتھمیٹکس سیکھنی ہے تو ایک اسکل ہے، میوزک سیکھنا ایک اسکل ہے، مجھے آرٹ سیکھنا ہے تو اس کی ایکسرسائز ہے، پھر میں پورٹریٹ تک جاؤں گا بجانے کے لیے. اسپرچولیٹی بھی ایک اسکل ہے. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو انہوں نے اپنے لوگوں کو پریکٹس کرا کے اس جگہ پہ لے کے گئے کہ وہ پھر کسی چیز کے لیے بھی تیار تھے. پہلے دن سے نہیں کہہ دیا کہ جی آج کل جنگ بدر ہے جی آئیں، ایسے تو نہیں ہوا، پورا پریکٹس کرایا ان کو. So try and understand that this is a skill that we need to understand and absorb in our lives. And unless we not take it scientifically، اور یہ کمبینیشن ہے جو میں بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ انسان کو ایکسٹرا آرڈنری بنانے کے لیے اٹ از آرٹس، سائنس اینڈ اسپرچولیٹی. جب تک اگر آپ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، ہمارے باقی سینیریوز میں یہ مسنگ ہے. آرٹسٹ سمجھتے ہیں کہ آرٹ بہت آگے کی چیز ہے اور یہ سائنس والوں کو کیا پتا. میں تو بہت سارے سرکلس میں جانتا ہوں لوگوں کو، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے ہی اسپرچولیٹی والے کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کو نہیں پتا، دنیا تو ایک وہی ہے بس. اٹ از دا کمبینیشن. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اگر آپ میرے پیج پہ بھی جائیں گے، اس پہ اس کا ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے، تو جو بھی میں نے لائک سے وہ 800 میں جو گریٹ انوویٹرز نکلے تو ان کے زندگیاں بھی اس والی اسپرچولیٹی سے جڑی ہوئی تھی. وہ ایک ہی وقت میں، یہ بڑا نیا فینومنا ہے ہمارا کہ جی وہ جی میرا پتر تھے جی، وہ تھے جی وہ جان ہاپکنس پڑھتا ہے جی، وہ فلانا وہ اس کی ایک ہی اسپیشلائز فیس ہے، بس اسی میں ہے جی وہ. اسی لیے ہم آپ دیکھیں، ہم ایکچولی آئی وانٹ یوز دس ورڈ، ہم للو پروڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا ورلڈ ویو ہی نہیں ہے. آپ الرازی کی بات کریں، آپ باقی لوگوں کی بات کریں، وہ ایک ہی وقت میں سائنٹسٹ بھی تھے، وہ آرٹسٹ بھی تھے، وہ سائیکالوجسٹ بھی تھے، وہ پینٹر بھی تھے، وہ ڈاکٹر بھی تھے، وہ باٹنی کو بھی جانتے تھے. یہ اتنی جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے نا، تو پھر جب آپ کوئی چیز انوویٹ کرتے ہیں تو وہ یونیورسل ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کو نقصان کرنے کے لیے پہنچتی ہے. تو دس از ویری 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 امپورٹنٹ کہ آپ کو نا اپنا ہورائزن بڑھانا ہے. اور آہستہ آہستہ ابھی ہم یہ چیزیں وہاں پہ جوڑیں گے ٹریجر میں، کہ یہ جو گریٹیٹیوڈ ہے اس کا وہ نمبر 1 ہے، آپ نے جوڑ کے رکھنا ہے. اب اس گریٹیٹیوڈ کو نا ہم پریکٹس کرنے کے لیے میں ایک چیز ابھی آپ کو ایک کرانے والا ہوں جو کہ میڈیٹیشن ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں جی وہ میڈیٹیشن کیا ہے جی، اور جی درختوں کے نیچے بٹھا دیتے ہیں اور لوگوں کو سن کر دیتے ہیں. دس از ایبسولوٹلی رانگ. یہ تو بالکل ہی ایک مطلب نہ سمجھ آنے والی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں جو آپ کی نیورونز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام کیسے کرتے ہیں؟ نیورونز کیا ہے؟ ایک آپ کی انرجی ہے نا آپ کے اندر. آپ نے جو آج تک آپ کا جو چیزیں چل رہی ہیں نا، لیٹس سے جو آپ کو میڈیا ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کے گھر کی چیزیں پرابلمس ہیں، آپ کے فرینڈس کے مسائل ہیں، اس سے آپ کی نیورو سرکٹری جو ہے نا وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب وہ ڈسٹرپٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا فوکس نہیں ہے. تو جب آپ کا فوکس ٹھیک ہوتا ہے، جب آپ سولیٹیوڈ میں جاتے ہیں تو آپ بڑے گولز کو اس پہ جاتے ہیں، کمند ڈالتے ہیں، جس بال جس کو کہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی بڑے لوگ تھے وہ اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بایوگرافیز پڑھنے کا شوق ہے، میں نے کہ بہت پڑھی ہے. یہ کامن چیز تھی کہ یہ سولیٹیوڈ میں جاتے تھے. ان کو ہوتا تھا کہ ہم نے اکیلے علیحدہ جا کے کام کرنا ہے، لوگوں کو بات نہیں سمجھ آتی تھی. اینڈ دین وہیں سے انہوں نے انوویٹ کرنا شروع کیا چیزوں کو. تو جب ہم میڈیٹیٹ کریں گے، اب میڈیٹیٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نماز بھی ایک طرح کا میڈیٹیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ لیکن اگر پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی میڈیٹیشن ٹھیک ہے، آپ کی اسپرچولیٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پتہ ایسے چلتا ہے کہ آپ کے جو لائف گولز ہیں وہ صرف میں نہیں ہے. میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس گھر ہو، میرے پاس پتہ نہیں کیا ہو، میں نمبر 1 بن جاؤں،
مجھے سب مانے, میں بہت پاورفل ہوں, وہ آپ کے لائف گول جو ہیں وہ ہم پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, کہ میں دنیا کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیسٹ ایگزامپل ہے, جب وہ معراج پہ گئے, کوئی میرے آپ کے جیسا بندہ ہوتا تو دنیا کی ہائیسٹ فارم, خوبصورتی, ہر چیز کی دیکھ کے کیا ہوتا, اتنا کو میسمرائز ہو جاتا کہ بس وہ ختم ہو جاتا وہاں پہ, کہ وہ کہتا بس میں نے تو یہیں رہنا ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ ساری نالج ایبزارب کر کے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دنیا بدل دی. تو نماز اگر آپ کی یہ نہیں کر رہی تو پرابلی یو ریئلی نیڈ ٹو ری تھنک اٹ. اسپرچولیٹی اگر آپ کی یہ نہیں کر رہی تو آپ کو ری الائن کرنی ہے. تو دا ٹرو اسپرچولیٹی اور جو اس کا ایسنس ہے وہ آپ کو بڑے گولوں کی طرف لے کے جائے گی. تو اگر آپ کے گولز چھوٹے ہیں, میں پہ ہیں, تو آپ ڈسٹریکٹڈ ہیں. انالیٹیکل تھنکنگ کا بھی کسی نے نام سنا ہوا ہے؟ انالیسس کیسے کرتے ہیں کسی چیزوں کا. ٹھیک ہے, اگر آپ میں آپ کو کچھ چیزوں سے ایگزامپلس دے کے سمجھاؤں گا, کیونکہ بہت سارے لوگ, میں نے بہت ساری ورک شاپ کرائی ہیں, لوگوں کے فیڈ بیک بھی لیتا ہوں, تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ ایک ورک شاپ کرا جاتے ہیں, ایک سیشن ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. وہاں پر تو ہم بڑے اچھے ٹیمڈ ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا کرنا. تو اس کے لیے آپ کی نا, جیسے میں اب جب ورک شاپس کراتا ہوں تو میں بہت سارے اسٹوڈنٹ سے, سب لوگوں سے, بچوں سے, بچیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے. لوگوں کے پاس لسٹ ہوتی ہے ناموں کی, کہ جی وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ بھی پڑھی ہوئی ہے, کون سی فلم دیکھی ہوئی ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اس سے آپ نے سمجھنا کیا, کہ جی وہ بھی فلم دیکھی ہوئی ہے, وہ بھی دیکھی ہے. اس کا میرا کوشچن ہوتا ہے کہ اچھا کوئی سی 3 چیزیں مجھے بتائیں جو آپ نے اس ایک کتاب سے سیکھی. تو صرف سائلنس ہوتا ہے. ہم صرف کتابیں یا بڑے ناموں والی موویز صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہماری ہارڈ ڈرائیو ہے نا یہاں پہ, اس میں ایک لسٹ بن جائے, تاکہ جب ہم کہیں پہ جائیں نیکسٹ ٹائم تو ہمارے پاس بتانے کے لیے ہوں بس. اسی وجہ سے ہم ایک بونے پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ ہماری یہاں ہماری جو تھنکنگ ہے وہ شو آف پہ بیسڈ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کو ایکسٹریکٹ کیسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں اب آپ کو نا ایک, اور کس کا کتنا رول ہے اس دنیا میں. جی جی, اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم جائیں کہاں, کریں کیا. اس کی ایک بڑی ریزن یہ بھی تو ہے کہ ورک شاپ اور ٹریننگز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں واٹ ویئر وین سب کچھ بتایا جاتا ہے مگر ہاؤ نہیں بتایا جاتا. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہاؤ شاید پرابلی انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا. میں آنیسٹلی ٹیلنگ یو, یہی تو لیک کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سولوشنز دیں. ہم پرابلم سالورز نہیں پیدا کر رہے, بلکہ ہم ایسے لوگ پیدا کر رہے ہیں جو مزید کیوس کریٹ کر رہے ہیں. اتنے زیادہ لوگ, آپ کو کیا بتاؤں میں, ایکچولی بہت ساری یونیورسٹیز میں جا کے, اور مجھے وہاں پہ جا کے بہت, یہ جو بھی آپ نے بات کیا, مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے, کیونکہ لیٹس سے کہ آپ کے ماں باپ نے کہیں سے آپ کو 25-30 لاکھ اتنے تو لگتے ہیں اب آپ کے نا, تو جمع کرائے میں, اور جب میں ان کی ایک شکل دیکھ کے میں سمجھ آ رہی تھی کہ یار یہ باہر جائے گا نا تو یہ ایک اور بے روزگار ہوگا, اور پھر یہ اپنی یونیورسٹی کو گالیاں دے رہا ہوگا کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں پڑھا. بیکاز وہ سارا کرائٹیریا جس پہ وہ سارا بیسڈ ہے وہ سکھاتے ہی نہیں ہے آپ کو کچھ. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں جب فلم میکنگ کی ایک ورک شاپ کرانے گیا تو مجھے پہلے تو میں جب کلاس میں انٹر ہوا تو ایک نام نہیں میں لوں گا یونیورسٹی کا, بہت بڑی نام ہے, تو وہ اسکیٹرڈ بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ جی اس یونیورسٹی نے جی ایک فلر ورک شاپ رکھ دی ہے تو بس پھر یہ آئیں گے تو ٹائم ختم کر کے چلیں گے. لوگ اسکیٹر بیٹھے, لیکن 5-10 منٹ کے بعد نا لوگ قریب آنا شروع ہو گئے, آپ کے ایج کے لوگ تھے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میرا یقین ہے, یہ ماننا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے جو نوجوان ہے جی وہ کسی کی نہیں سنتا, وہ بہت ہی ڈس رسپیکٹفل ہے, کوئی چکر نہیں ہے. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. آج کل کا جو نوجوان ہے نا, اس کی پاور آف انالیسس بہت تیز ہے. وہ ود ان اے سیکنڈ نا وہ گیج کر لیتا ہے کہ اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو وہ نہیں آتا, وہ پھر بات کرتے ہیں تو وہ اور کنفرم ہوتا ہے. تو ذرا بات کرنی شروع کری, جب بھی لوگ صحیح لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں آپ لوگ سارے. تو پاس آنا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے اپنی انٹرنل چیزیں بتانی شروع کی. انہوں نے کہا سر ہمیں
3 مہینے کا کورس جو کہ ساؤنڈ ڈیزائن کا آپ کو پتہ ہے نا, آئی آلسو ڈو ساؤنڈ ڈیزائن. ساؤنڈ ڈیزائن از ناٹ بیک گراؤنڈ میوزک, ساؤنڈ ڈیزائن از اے فیلڈ, بہت بڑی فیلڈ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ساؤنڈ ڈیزائن جو ہے وہ ٹرانسپیرنسیز میں پڑھا دیا, 3 مہینے پورا کا پورا ساؤنڈ ڈیزائن ٹرانسپیرنسیز میں پڑھا دیا. یار آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھر اسٹوڈنٹس کے اندر فرسٹریشن کیوں نہیں آئے گی کہ کوئی پریکٹیکل اسکل تو دی نہیں. ساؤنڈ ڈیزائن پورا کا پوری پریکٹیکل اسکل ہے. جب تک آپ کی لسننگ اسکلز نہیں بہتر ہو رہی ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو کیسے آگے جائے گی بات. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. لیکن اب صرف ہم لوگوں کی غلطیاں ہی نہیں نکالتے رہیں گے, ہمیں اپنا انالیسس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ڈفرینس لا سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا, ہمیں انالیٹکلی ان لوگوں کی جو ٹاپ مائنڈز بنے وہ کیسے بنے. میں ابھی آپ کے ساتھ 2-3 چیزیں ڈسکس کروں گا جن میں لیٹس سے کہ چلیں فار ایگزامپل میں آپ سے علامہ اقبال کی لائف, کیونکہ اس سے سب فیملیئر ہے, میں کوئکلی نا 2 منٹ میں آپ کو 5 منٹ میں ان کی پوری لائف, بہت زیادہ ہے ان کی لائف بٹ میں کوشش کروں گا تاکہ ہم انالیسس پہ جا سکیں. اچھا جی, اگر آپ میرے پیج پہ بھی جائیں گے تو آپ کو وہ اس پہ ایک پوری ڈیٹیل ڈاکیومنٹری بھی مل سکتی ہے. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے, کہ یہ اوپر کیسے جانے شروع ہوئے اور یہ یہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا. اس ساری چیز پہ یہاں سے جا رہے تھے تو ایک دم سے لائف اوپر کیسے گئی اور یہ ان کا گراف یہاں کیسے پہنچ گیا اور یہاں پہ وہ اقبال کیسے بن گئے. سب سے پہلے تو جی ان کی زندگی میں ان کی مدر, ٹھیک ہے, ان کی مدر جو تھی وہ اگر آپ لوگ جسے جانتے ہیں وہ ایک حافظ قرآن تھی. میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں تاکہ ہم انالیسس پہ جائیں. وہ ایک حافظ قرآن تھی. وہ ایک فیملی ایسی تھی کہ ناٹ ایون لوور مڈل کلاس تھی. انہوں نے کسی موڑ پہ ان کو لگا کہ جو میرے ہسبینڈ جو کام جو کر رہے ہیں اس وقت وہ کسی دور کسی اینگل سے نا جو اس کے اندر پیسے آ رہے ہیں وہ شاید 100% پیورٹی والے نہیں ہیں. ان کو صرف شک تھا. اب جو لوگ بیونڈ دیکھتے ہیں نا اور آنیسٹلی جڑے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آتی تو اب وہ پیسے گھر آ رہے ہیں تو کھانا پینا تو اسی سے ہو رہا ہے. تو میں اپنے بچے کو, اقبال اس وقت بالکل دودھ پیتے والے بچے تھے, تو انہوں نے کہا میں اپنے بچے کو یہ دودھ نہیں پلا سکتا کیونکہ پرابیبلی اس میں کچھ چیز شامل ہے ایسی, اتنی زیادہ احتیاط ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹا موٹا جو بھی ان کے پاس زیور تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ بیچا, اس سے ایک بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ اقبال کو پلانا شروع. ٹھیک ہے, یہاں اتنی ڈیٹیل میں تھے کہ جب آپ وہ ٹرو والی اسپرچویلٹی سے جڑے ہوں, وہ صرف حافظ نہیں, صرف حافظ ہی نہیں تھی, وہ واقعی جڑی ہوئی تھی. تو انہیں پتا تھا کہ ایک دن یہ میرے سے سوال ہونا ہے کہ یہ کیسے کیا تم نے. تو جب اتنے بڑے لوگ بنتے ہیں تو ان کی جو انٹینٹ تھی وہ بڑی ٹرو تھی. ٹھیک ہے, اب آگے چلیں. پھر ان کے جو فادر تھے, اب ان کے فادر جو تھے وہ ایک ٹوپیوں کا کاروبار کرتے تھے. چھوٹا سا ان کا کام تھا, کوئی کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. تو یہ یہاں پہ جب وہ بات ہوئی تھی تو کسی جگہ جاب کرنے لگے تھے, تو اس میں ان کو شک پڑ گیا. اب ایک دن اقبال جو تھے وہ باہر صحن میں نا صبح قرآن پاک پڑھتے تھے. تو وہ ان کے والد صاحب وہاں سے گزرے, انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ اقبال ینگ چھوٹا بچہ لڑکا جو ویسے ہی آپ بڑے وہ ہوتے ہیں, وہ ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, وہ بات ہی نہیں کر رہے. اب اقبال کی وہ کیوریوسٹی اور بڑھ رہی ہے. ایک دن انہوں نے روک لیا کہ جی والد صاحب آپ نے کیا بات کرنی ہے, بتا دو دینا. انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ آپ سے صرف بات کرنی ہے کہ یہ جو تم قرآن پاک پڑھتے ہو نا, اس کو اس طرح سے پڑھنا, دس از ویری ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. اس کو ایسے پڑھنا ہے آپ نے کہ یہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے, ڈائریکٹلی 1-to-1 بات ہو رہی ہے. اور یہ قرآن پاک ہر ایک انڈیویجول کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ رہے ہیں تاکہ ہر بندہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے بندے ایکسٹراڈنری بنائے ہیں, کوئی بندہ کم نہیں ہے, وہ ہم خود اپنے اوپر دھول ڈال دیتے ہیں, تو وہ آپ کو جوڑنے آئے. تو تم یہ جب پڑھو نا تو اس کو اس طرح پڑھو. تو اقبال کہتے ہیں کہ اس جملے نے نا میری زندگی کہتے ہیں پلٹ کے رکھ دی. اس کے بعد میری زندگی کا پورا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا چیزوں کے بارے میں. اور میں جس طرح سے سوچنا شروع ہوا, سمجھنا شروع ہوا, دیکھنا شروع ہوا,
وہ بالکل کمپلیٹلی چینج ہو گئی. تو یہ جو ان کی جو نالج ٹرانسفر کرنے والی جو ان کی ایبلٹی تھی ان کے والد صاحب کی, یہاں انٹینٹ تھا یا نالج ٹرانسفر کرنے کی, جو بھی صحیح بات پتہ ہے وہ صحیح طرح سے سمجھائیں آگے. تو اقبال جو تھے وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر کیا چیز ہوئی کہ یہ ٹرائنگل بنا کہ میری آبزرویشن کس طرح سے ہونی چاہیے, اور میری لسننگ کیا ہونی چاہیے, اور میری پریزنٹیشن کیا ہونی چاہیے. وہ تینوں چینج ہو گئی, میری زندگی ٹوٹل بدل گئی. اور آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیا. اب اس کے بعد ان کے جو آتے ہیں ٹیچر, یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, یہ میں میپ بنا کے رہوں. کیونکہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ جی بچوں نے گرامر اسکول میں جانا ہے, ایچسن میں جانا ہے, تو وہ اس طرح کا بندہ پروڈیوس ہوتا ہے. وہ گھروں میں ہی تعلیم ہوتی تھی. انہوں نے کہا یار اقبال کو نا کسی مدرسے میں کرا دیتے ہیں داخل. وہاں وہ ان کو لے کے گئے, ان کے ٹیچر تھے مولوی میر حسن, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. اب یہ وہ ٹیچر ہیں, اس نے بھی اپنی آنیسٹی دکھائی. اب یہ وہ ٹیچر ہیں, جب ہمارے تو لیٹس سے ٹیچر اگر آپ کے پاس ٹیوشن کو بندہ پڑھنے آ جائے, اوبویسلی کوئی نہ کوئی تو فائنینشیل ماڈل ڈسکس ہوا ہوگا, تو ہم تو جب تک اس بچے کو نچوڑ نہ لینا تو اس کو جانے نہیں دینا ہم نے, کہ یہ کس کو کوئی آگے کی بات نہ پتہ چل رہا ہے, پہلے تو یہ فیسیں تو اس کی ہم پوری کمپلیٹ کریں. انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے تھوڑے سیشنز میں انہوں نے یہ جان لیا کہ اقبال جو ہیں وہ ایک بڑا دماغ ہے, تو ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ یہ دینی اور دنیاوی کا کمبینیشن, تاکہ آپ کا مائنڈ اینڈ ہارٹ دونوں پر جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں تو صرف دینی چل رہی ہے, تو ان کو کوئی وہ والی تعلیم بھی پڑھنی چاہیے. یہ مولوی, یہ تھی وہ بنیاد, یہ مولوی میر حسن صاحب نے ڈیزائن کیا. تو یہ تھے جو وہ ٹیچر جو تھے پراپر مینٹورس, جنہوں نے اپنا رول ادا کیا. اب یہاں سے وہ بات آگے گئی اور اقبال کی زندگی چینج ہوتی گئی. انگریزی تعلیم پڑھنی شروع کی انہوں نے ساتھ, ہوتے گورنمنٹ کالج. پروفیسر آرنلڈ تھے. پروفیسر آرنلڈ وہ استاد تھے جنہوں نے ان کو فلسفی کے ٹیچر تھے, لیکن انہوں نے ان کا پورا ورلڈ ویو چینج کر دیا. ٹھیک ہے. اب لیکن یہ جو بات سمجھنے کی ہے, پروفیسر آرنلڈ پتہ ہے کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں اقبال ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا کہ جو کہ ٹیچر کو ایک ریسرچر بنا دیتا ہے. یہ کیسی مزیدار بات ہے. ایسی ان کی کوشچننگ کی پاور تھی, اس علم کو سمجھنے کے ساتھ آنیسٹی تھی کہ ٹیچر کو بھی ہوتا ہے کہ یار میں بھی. اب ٹیچر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی تھوڑا اوکھا سوال پوچھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹیچر کہ یار نہیں مجھے نہیں آتی, میں آئی ریسرچ اینڈ کم بیک ٹو یو. ہم کہتے ہیں یار تم مجھ سے یہ کس طرح کے سوال کر رہے ہو, مجھے تو تمہاری انٹینٹ ہی سیکھ نہیں لگ رہی, تو ذرا تم باہر جا کے بیٹھو اور اپنی رسپیکٹ کرنا سیکھو. یہ نہیں کیا انہوں نے ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ ریسرچر بنا دیتے. اور ان کی ایسی ڈسکشنز ہوتی تھیں آپس میں کہ جب پھر پروفیسر آرنلڈ یہاں سے اپنی جاب جو تھی ان کی پوری کر کے وہ واپس انگلینڈ چلے گئے, تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھے آئی مسڈ ہم سو مچ, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں یہاں پہ کس سے بات کروں. تو کیونکہ اب اس کو یہاں پہ وہ انویزیبل کنیکشن جو ہوتا ہے جس کی میں نے ابھی آپ کو بات کی تھی, جب آپ ٹرو آنیسٹ لائن پہ لگے ہوں تو وہ بھی آپ کے لیے کنیکشن بنا رہا ہوتا ہے. تو اقبال ان کے پیچھے چلے گئے انگلینڈ. ٹھیک ہے. اب جب وہ انگلینڈ گئے تو وہیں سے پھر انہوں نے کیمبرج گئے. کیمبرج سے انہوں نے اپنی وہ ساری تعلیم کی, اس کے بعد انہوں نے اپنی ڈاکٹریٹ کی, اس کے بعد لاء پڑھا, اور ان کا ورلڈ انہوں نے یورپین وہ ساری چیزوں کو پراپرلی دیکھا اور ان کا ورلڈ ویو ڈیولپ ہو گیا. یہ وہ کنیکشن تھا جس کی وجہ سے وہ اقبال وہاں تک پہنچے. اب ہم نے اس میں سے سمجھنا کیا ہے, جب اقبال تک آپ نے یہ بات پہنچائی ہے لیٹس سپوز, تو یہ کیا خود ہی بن گئے تھے اقبال؟ یہ سارے لوگوں نے ڈاٹ 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 کر کے ان کے اندر کنٹریبیوٹ کیا تو اقبال بنا. تو ہم نے اب اس بات سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم جس بھی لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں, جو بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے, اس کو کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں. میں والے گول سے نکل کے ہم والے گولز پر آئے. یہ آہستہ 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 چیز جڑے گی, کیونکہ آپ سے جب خدا نے پوچھنا ہے نا تو وہ صرف یہ نہیں پوچھیں گے
کہ جی آپ نے اچھے بچے پالے یا نہیں. یہ پوچھیں گے جو تمہیں چیزیں دی تھیں, جو تمہیں کوالٹیز دی تھی, ان کے بارے میں کیا کیا تم نے. تو یہ لوگ تو کہہ دیں گے نہیں, جو میرا سرکمسٹانسز تھا, مجھے لگتا تھا کہ یہ نہیں ٹھیک ہے, مجھے بیسٹ پاسبل دینا ہے, تو میں نے اس کی احتیاط کی دودھ پلانے تک میں. وہ کہیں گے جی میں نے ٹرانسفر کی انفارمیشن. وہ کہیں گے جی میں ایک ایسا مینٹور تھا, میں نے اپنے تک نہیں رکھی, بات آگے لے گیا. وہ پروفیسر آرنلڈ بھی یہ کہیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ یہ کوشچن ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ اقبال نے وہ ساری چیزیں لے جا کے, یہ ایک نیا ورڈ ہے آپ لوگوں کے لیے, وہ ایک کنورٹر بنے. ٹھیک ہے, جب آپ ایک اڈیپٹر لگاتے ہیں موبائل چارج کرنے کے لیے, وہ کنورٹ کرتا ہے نا, وہ پیچھے 220 چل رہی ہے, اس کو کنورٹ کر کے لے کے آتا ہے, اڈیپٹر کنورٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر آپ ایک ہی, جس طرح اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی باغ کے اندر ساتھ ساتھ امرود, کنو, آم لگے ہوں, اور ان کو سب کو ایک ہی سوئل مل رہا ہے, سب کو ایک ہی ہوا مل رہی ہے, سب کو ایک ہی پانی مل رہا ہے, بٹ یہ کبھی نہیں ہوگا کنو کا پودا امرود دینا شروع کر دے گا, یا آم کا پودا جو ہے وہ کنو دینا شروع کر دے گا. ایسا نہیں ہوتا کبھی. وہ وہی دے گا. وہ بھی کنورٹرز ہیں, وہ ساری چیزوں کو ایبزارب کرتے ہیں اور کنورٹ کر کے دنیا کو, یونیورس کو اپنی کوئی چیز دیتے ہیں. تو ہم نے آج اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, جا کے گھر پہ یا کہیں پہ لکھ لیں, ہم کون سے کنورٹر ہیں. واٹ کائنڈ آف کنورژن دیٹ وی کین ڈو وچ کین ہیلپ دا یونیورس ٹو گرو بیٹر, اینڈ ایونچولی اٹ ول ہیلپ یو ٹو بیکم اے بیٹر پرسن. اینڈ نو بڈی ٹیلز یو کہ کنورٹر آپ نے بننا ہے. کوئی نہیں بتاتا آپ کو کہ کنورٹر ہے کہ نہیں ہے آپ. اگر آپ کنورٹر نہیں ہیں, اچھے کنورٹر ہیں, تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ وہ ساری نمازیں شمازیں جو آپ کے منہ پہ ماری جائیں گی, کہہ رہا ہے نا کہ آپ میننس پہ چڑھ رہے تھے کہ میرے نمبر بڑھ جائیں بس صرف. اور ہمیں اس کا اگزامپل کہاں سے ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ اگزامپل ہے کہ انہوں نے سارا کچھ دیا. آگے 4 بندے بنائے اگزامپلس کے طور پہ. کیا بنائے؟ علی, جن کا مولڈ کیا تھا؟ حیدر. ٹھیک ہے. عمر, ان کا مولڈ کیا تھا؟ فاروق. عثمان, ان کا مولڈ کیا بنایا؟ غنی. اور کون سے تھے؟ ابو بکر, ان کا کیا مولڈ تھا؟ صدیق. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو چینج کر دیا, ان کی یونیکنیس پہ کام کیا, اس کو چینج. حضرت عمر کا جو اینگر تھی اس کو دبا نہیں دیا, اس کو چینلائز کر دیا. جب وہ چینلائز ہوئی تو آپ نے دیکھے انہوں نے کیا کیا. تو یہ انہوں نے 4 کنورژنز کی تھی, ان کو بنایا. تو آپ نے اپنے سرکل میں دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. دس از ویری 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 امپورٹنٹ. یہ آپ کا کوشچن ہے جو آپ کی لائف چینجنگ چیزیں کرنے والا. اچھا جی, اب ایک چیز جو اب ہم نے, اگر آپ, ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ابھی 3 بجے ہیں, ہمارے پاس ہاف این آور ہے. ٹھیک ہے جی, پلیز. میں آپ کو یہی بات نا ایک اور ایگزامپل سے بتاتا ہوں. ایدی صاحب کا نام سنا ہے سر؟ کوئکلی میں بتاؤں گا. ایدی صاحب جو تھے, ان کی مدر نے کیا کیا؟ ان کی مدر نے, وہ بہت ہی غریب گھر سے تھے, تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ شہر جا کے کام کرتے تھے. تو جو پیسے بھیجتے تھے نا ان کو, وہ تو وہ پیسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ چیریٹی میں دے دیتی تھی, اور اپنے لیے وہ تھوڑا سا رکھتی تھی. یہاں پہ وہ جو روشنی والا بیج لگایا تھا, سیڈ, جو بعد میں ایک سٹار بنا, وہ یہاں بیج لگا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اگر بچے ہیں تو ان کو کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ سٹار بننے سے پہلے کیا, کس نے کیا کیا ہوگا. میں ایک آپ کو اور ایگزامپل دیتا ہوں, یہ کیسے چینج ہوتی ہے. اب اسٹیو جابس کا نام سنا ہوا ہے سب نے. کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں؟ ہر طرف سے مشکلات آ رہی تھی, چیلنجز آ رہے تھے, سارا کچھ.
ایک کیلیگرافی کی ورکشاپ تھی جس نے ان کی زندگی چینج کی تھی. پتہ ہے نا ساروں کو کیلیگرافی ہمیں پتہ ہے. کیلیگرافی کی ایک ورکشاپ تھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آؤٹ آف نو ویئر کیا رہا تھا, میں پتہ نہیں کیوں چلا گیا تھا اس ورکشاپ. اس نے ان کی ایستھیٹکس بہتر کر دی, صرف ایستھیٹکس بہتر کر دی. تو کیا ہوا کہ اب ایپل کے اندر ایک ایسی ایستھیٹک ہے, چاہے سیمسنگ باقی لوگ جو مرضی ڈیزائن کر لیں, یہ میں آپ کو کسی دن ایک اور میں سمجھا سکتا ہوں کہ یہ ایک انویزیبل سورس ہے جو اس کو جو آپ کی انویزیبلی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایستھیٹکلی پیور ہے کہ نہیں ہے پیور. آپ پکڑیں گے آپ کو فرق پتہ چلے گا. تو وہ اب جب ایون اس کا مدر بورڈ بھی بن رہا ہے تو اس کے پاس لے کے آتے تھے تو اس کے اندر وہ چیز انگریو ہو گئی تھی جو کیلیگرافی نے اسے دی تھی کہ چیزوں کی موومنٹ, ان کا ڈیزائن, ان کا پلیسمنٹ کیسے ہونا چاہیے کہ اوور آل امپیکٹ بہتر ہو جائے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ میں بہت کوئکلی جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کی چیزوں کو کنسیپچولی, ایستھیٹکلی اور ٹیکنیکلی بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کانسیپٹس کیسے آپ کے بہتر ہوں گے؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے, آپ لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے, آپ دیکھیں کہ اور جو لوگ آئے تھے وہ کیسے گزار کے گئے ہیں زندگیاں, وہ بڑے کیسے بنے. ایستھیٹکس آپ کی کیسے بہتر ہوں گی کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں ہیں, جو نیچر ہے, آسمان ہے, خوبصورت اور جو چیزیں ہیں وہ آپ کی ان کو صرف کوئی ایسے پیجز سلیکٹ کیجئے کہ آپ ان کو بس دیکھتے رہا کریں. جیسے آپ کوئی ڈیٹا اندر ڈال رہے ہیں نا, وہ ڈالتے رہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں بعد آپ کی چوائسیز بہتر ہو جائیں گی. کپڑے پہننے میں, اسی سے بات شروع ہوتی ہے نا, بات کرنے میں, ڈریس اپ ہونے میں, پریزنٹیشن کرنے میں آپ کی ایستھیٹکس بہتر شروع ہو جائے گی. یہ لمبا پروسیس ہے, اس پہ ایک انڈیویجول ورکشاپ کی جا سکتی ہے. یہی لوگ ہیں, یہ بہت مزیدار کانسیپٹ ہے. یہ ایکچولی آپ کو آرڈنری سے ایکسٹراڈنری بولے جاتے ہیں. اور پھر آپ اپنی ٹیکنیکس پہ کام کریں. جو بھی آپ کی اسکل ہے, یو نیڈ ٹو بی دا بیسٹ ایٹ اٹ. اوپر والی اسپیس نا ہمیشہ خالی رہتی ہے, کمپٹیشن سارا نیچے ہوتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں نا جی کمپٹیشن بڑا کمپٹیشن ہے جی, بڑا کمپٹیشن, آج کل جی جاب ہی نہیں ملتی. کیونکہ آپ نیچے لڑ رہے ہیں نا, آپ اپنا لیول ریز کریں, اوپر خالی ہے جگہ. تو اپنی ٹیکنیک بہتر کریں, اپنی ایستھیٹکس بہتر کریں, اپنے کانسیپٹ بہتر کریں. ہمارے پاس بہت سارے لوگ جب نئے بچیاں سی ویز لے کے آتے ہیں, ان کے انٹرویوز, مجھے کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیول پہ. آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ ساری چیزوں پہ جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, جو بچیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کا ہی لیول اوپر جاتا ہے. تو اس سے اب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جتنا ہمارا ورلڈ ویو بہتر ہوگا, جتنا ہمیں جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ سائنس, آرٹس اور اسپرچولیٹی تینوں کو جب تک ہم کمبائن نہیں کریں گے تو ہمارا نالج نہیں بڑھے گا. اور پھر جب تک نالج نہیں بڑھے گا تو ہم کنورٹرز نہیں بنیں گے, ہم کنونس ہی نہیں ہوں گے. ہم اسی سوال میں پھنسے رہیں گے کہ جی گورے نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے جی, اور جی ہم تو اپنی اکنامکس سے باہر نہیں نکلا ہے. یار اس نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے آپ کو. Are you out of your mind? نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات تھیں, اسی طرح مشکلات آتی ہیں. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ, نمبر 1 تو آپ نا ایک ورڈ پہ کام کریں کہ اپنی زندگی میں نا پرابلم کے ورڈ کو فلپ کر کے نا چیلنج کرنا شروع کر دیں. یہ تو آج سے ہی کرنے ہیں. جتنی بھی آپ کی زندگیوں میں پرابلمز ہیں نا, ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں ایک دم سے نیورو سرکٹری کیسے چینج ہوتی ہے. وہ آپ کی پرابلم نہیں ہے. یونیورس, یاد رکھیں, یونیورس بنی ہی اس لیے ہے. آپ کہیں گے تو میں اس پہ انڈیویجولی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سائنس کرتی کیا ہے. یہ جو انویزیبل سائنس ہے نا, یہ کر کے رہی ہے, آپ یہ کر رہی ہے کہ آپ اور مضبوط ہوں اور آپ اور اوپر والے لیول پہ جائیں. اس کو ہم پرابلم سمجھ کے اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. اور سو دس از دا تھنگ جو آپ کو نمبر 1, اس کو فلپ کر دیں ورڈ. جہاں آپ کو پرابلم نظر آئے 2 منٹ کے لیے
جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آئے تو آپ نے نمبر 1 یو نیڈ ٹو گو اینڈ میڈیٹیٹ کریں. 5 منٹ 10 منٹ اپنی زندگی میں نکالیں, اپنی روم میں بیٹھیں, کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. وہ جواب دیں گے آپ کو, میں آپ کو 100% گارنٹی دے رہا ہوں, وہ آپ کو جواب دیں گے. نمبر آپ کو, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں یا یونیورس جو ہے وہ سائلنس میں بات کرتے ہیں. سو ٹرائی اینڈ لرن دا لینگویج آف سائلنس. جی کلیئر آڈینس کیا مطلب, سمجھا نہیں سوری. جی بالکل صحیح ہے. دیر آر مینی ویز ٹو ایگزامپلیفائی دیٹ. تو اس کو نا, اس میں جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ آپ کو, میں نے یہاں پہ کہیں لکھا تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اقبال نے کیا تھا, انہوں نے اپنی آبزرویشن اسکلس پوری کی, بہتر کی, انہوں نے اپنی لسننگ اسکلس بہتر بنائی, اور پھر اپنی پریزنٹیشنل اسکلس بھی بہتر ہو گئی. یہ ہے وہ سائلنس کی لینگویج جس میں خدا, یونیورس آپ سے بات کریں گے. وہ ڈائریکٹلی نہیں, ایک پورا پلان ہوتا ہے. آپ کو ایسی فریکوینسی کے ساتھ جوڑ دیں گے کہ آپ, جیسے لیٹ سپوز یہاں سے بہت ساری FM کی, 100s کی, پتہ نہیں کتنی فریکوینسیز گزر رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہی. جیسے ہی میں یہاں پہ ریڈیو لا کے رکھوں گا, اس کو چینل کروں گا, کنیکٹ ہو جائے گی. تو ہم وہ گیجٹ ہیں, ایک وہ ریڈیو گیجٹس ہیں, فریکوینسی گزر رہی ہے, اپنے گیجٹ کو امپروو کریں تاکہ وہ فریکوینسی آپ کے اندر سے بولنا شروع کر. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آرڈینری سے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری کی طرف لے کے جاتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, یہ سارے اکثر گورے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ, ماننے نہ ماننے آپ جڑے. میرا ایکسپیرینس ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کرنے کا. بٹ نہیں, 5th ڈائمینشن تو اور بات ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اندر بہتر ہیں. انہوں نے اپنا انسان بہتر بنا لیا ہوا. آرٹس جو جتنے بھی آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ 5th ڈائمینشن پہ جا کے کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں, اینی انوویشن اور سب. بالکل صحیح. 5th ڈائمینشن پہ جا کے, مائنڈ کی 5th ڈائمینشن پہ جا کے. پرفیکٹ. تو وہ دس از پرابلی a little more to absorb right now, 5th dimension. میں بالکل آسان لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں ایک فلم بنا رہا تھا ویل شارک کے اوپر, یونیسیف کی ایک فلم تھی. وہ ایک سب سے بڑا اسپیسیمن پاکستان نے پکڑا تھا, اور اس پہ ہم جاپنیز گورنمنٹ انوالو تھی اس میں, بہت ساری باہر. وہ میوزیم میں ہے یہاں پہ اسلام آباد کے. اچھا, مجھے اس میں بہت سارے انٹرویوز کرنے تھے. میں کراچی گیا اور بھی بہت جگہ پہ. تو میں نے کراچی جب وہاں پہ گیا تو سارے بیوروکریسی سے انٹرویو. اب میں جس سے بھی بات کرنے جاؤں وہ صرف اپنی کہانی شروع کر دے. میں یوں تھا جی, میں نے یہ کیا, اور میرے یہ بندے جو ہیں انہوں نے ایسے کام کیا. یار خدا کا نام لیں. میں نے کہا یار ایسے تو فلمیں نہیں بنتی, یہ تو آپ میرے لیے تو یہ لوگ بالکل بھی نہیں ہیں. میں اسلام آباد فون کیا ان کو, ان کے ہیڈ آفس. میں نے کہا یار یہ کون سے لوگ ہیں, ہوں گے بیوروکریٹس. آئی ایم اے فلم میکر, آئی ڈونٹ ورک لائک دیٹ. اس طرح آپ کی فلم میں جان ہی نہیں ہوگی, وہ جعلی فلم بن جائے گی, ہم نے باہر بھیجنی ہے وہ فلم. انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ اسی پریمیسز میں نا ایک گورا بیٹھا ہے, کینیڈین تھا. اس سے کہ یار آپ اس کو بھی ملیں. اچھا, میں نے وہیں پہ سے کھڑے ہو کے اس کو کال کی, اور میں نے کہا یار میں اس طرح سے آیا ہوں, وہ آپ نے بھی اس پروجیکٹ پہ کام کیا تھا, تو میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے اور میرے پاس آج ہی کا دن ہے. اس نے کہا آپ ابھی آ جاؤ. کہاں ہو؟ میں نے کہا میں وہیں پریمیسز میں ہوں. اس نے کہا ابھی آ جاؤ. میرے جانے سے پہلے نا اس نے اتنے سارے ڈاکیومنٹس پہلے ہی نکال کے رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اپنا کمپیوٹر بھی کھولا ہوا تھا. انٹرویو جتنی دیر میں میرے اسٹاف نے سیٹ اپ کیا, اس نے مجھے کہا کہ کاشف تمہاری فلم میں یہ ڈاکیومنٹ بھی کام کر سکتا ہے, یہ انالیسس بھی کام کرے گا, اور یہ دیکھو یہ انفارمیشن میں نے نکالی ہوئی ہے, یہ گوگل پہ بہت ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں, یہ بھی تم ڈالنا, اس سے بڑی اوتھینٹک ہو جائے گی. کیا بات سمجھ آتی ہے؟ وہ بندے انہوں نے ایسے بنائے ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کر کے اور آگے لے کے جاتے ہیں, نہ کہ ہم نے ٹانگیں کھینچنے والے بندے بنائے ہیں. تو اپنے اندر یاد رکھیں کہ یہ ایبلٹی پیدا کریں کہ اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نا, یہ یاد رکھیں, یہ چیلنج ہی ہے. کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے نا کسی کام سے, تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو وہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کے اوپر, امانت کی طرح ہے ایک چیز. اس کے اگر آپ آنیسٹی سے نہ اترے تو نیکسٹ ٹائم کانٹا لگ جائے گا وہاں پہ.
تو وہ اس لیے آگے گئے ہیں کہ وہ بیسک چیزیں انہوں نے پراپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنی کوشش کرو گے میں اتنی گیم کھول دوں. تو جس کی جتنی کوشش کرو گے, اب انہوں نے اس علم میں کوشش کی ہے, اس میں اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق, انہوں نے یہ نہیں لکھا اس میں مسلمان جتنی کوشش کریں گے میں, ایسا کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. اس فارمولے کو یاد رکھیں, وہ انہوں نے سمجھ لیا ہوا. آپ کوشش کریں, وہ آپ کی زندگی کھولتے جائیں. انٹینٹ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ان سارے اعمال کا دارومدار نیتوں پر. تو آپ نیت اپنی بہتر رکھیں, لوگوں کو ہیلپ والے موڈ میں جائیں. آپ کے پیچھے بھی ایک سرکل چل رہا ہے, جو اگر آپ سے کہیں سے نالج آ رہی ہے تو پچھلا والا سرکل بھی رک جائے گا اگر آپ نے آگے نہ بات پہنچائی. جیلسی اپنے اندر سے نکالیں, کمپٹیشن نکالیں. کسی آپ کے خیال میں اورنج میں اور ایپل میں کوئی کمپٹیشن ہے؟ بالکل نہیں. دو مختلف لوگ ہیں. کیا ہم 2 لوگ 4 لوگ کوئی بندہ آپس میں ملتا ہے کسی طرح سے؟ تو کس چیز کی جیلسی, کس چیز کا کمپٹیشن؟ ہم سب کے گولز فرق ہیں, ہم سب کی یونیکنیس فرق ہے, ہم سب کے پورز فرق ہیں. تو کمپٹیشن کس چیز کا ہے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, وہ آپ کی ہیلپ کرے گا ڈیفینیٹلی. اب پروبیبلی لوگ پتہ نہیں کس ڈپریشن, انگزائٹی اور ہائپر ٹینشن سے گزر رہے ہیں. ہلکا لیں یار, اہمی جا کے سڑکوں پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ ایک بہت مشکل فیز سے گزر رہا ہے, اپنا چیلنج پورا کر رہا ہے. تو اگر آپ کو تھوڑا کم چیلنج ہے تو اپنی ورلڈ ویو بڑھائیں اور دیکھیں آپ کہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم جو باقی اب جو باتیں ہم لے کے دس کو چل رہے ہیں, تو ہم نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو ہے یہ ٹرو اسپریچولیٹی پہ, اور دوسرا ہم نے ایک اور چیز اپنے اندر بہتر کرنی ہے کہ ہم نے اپنا کریٹیکل انالیسس جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. اور ایک اور ہم نے دیکھی ہے ہم نے چیز کہ روشنی کے جو بیج ہیں نا وہ ہم نے لگانے ہیں. 1 2 probably 3 4. یہ جو ہماری جو چیزیں ہیں نا, یہ اس ساری چیز کا کرکس ہیں. ایک دوسرے میں ڈالیں اور دیکھیں کہاں کہاں کس کس نے کیا تھا, تو جا کے ایک بال بنتا ہے. اسی طرح اگر آپ ابھی اپنے بچوں پہ ٹائم انویسٹ کریں گے, باقی لوگوں پہ بھی ٹائم انویسٹ کریں گے, جو آپ کے جہاں جہاں پہ آپ کے کولیگز ہیں ان کو کسی تھوڑی سی پش کی ضرورت ہے دیں. آپ کے اسٹوڈنٹس دوست ہیں ان کو کسی طرح کی ہیلپ کی ضرورت ہے کریں. آپ کا باس آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے باس کو اس وقت ایک ایسے بندے کی ضرورت ہے جو کہ اس کو یہ شو کرے اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے کام سے, کہ ہی از آنیسٹ ٹو یو, تو اس کی بہت بڑی ٹینشن ریلیز ہوگی اور وہ آپ اس کی گڈ بکس میں آ جائیں گے. یہ ملٹی پلائی ہوتی جاتی ہے بات یار. تو یہ بیج لگانے شروع کریں, چھوٹے 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 بیج, تبھی بڑے لوگ بنتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو نا کوئکلی نا 2-3 چیزیں اور بتا جاؤں تاکہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگیوں میں وہ ان کو ایڈ کریں, اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے اس ورک شاپ کا آپ کو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہو. دیر از دس سم تھنگ وچ از کالڈ FDS, لاسٹ 5 minutes 10 minutes ہمارے پاس ہے. یہ کسی کو پتہ ہے کیا ہے FDS کیا ہوتا ہے؟ FDS از فیوچرسٹک ڈیزائن سینس. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فیوچر میں لوگوں کی نیڈس اینڈ وانٹس کیا ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے اور آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. جو جس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ ہیں 3 C's. ٹھیک ہے, یہ ڈیولپ ہو رہی ہے, کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. لائک آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, ایک نمبر 1 ہے آپ کی کمیونیکیشن, collaboration, and creativity. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو فیوچر میں ضرورت پڑنے والی ہے.
آئی ایشور یو بہت سارا کچھ ہو بھی گیا ہوا ہے. یہ وہ اسکل ہیں جو ہیومن لیول پہ ضرورت پڑے گی. باقی سارا نا اے آئی نے اٹھا لینا, باقی سارا اے آئی اٹھا لے گی. یہ جو ہم کاپی پیسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں نا صرف, یہ سب ختم ہو جانا. سو یو نیڈ ٹو انہینس یور کمیونیکیشن اسکلس. نمبر 1 پرائیورٹی پہ بڑھانا شروع کر دیں اس کو. نمبر 2 آپ کو اپنی کولیبریٹو چیزیں جو میں نے بھی کہا ہے نا, ایک دوسرے کی مدد کریں, ان سے جوڑیں, مل کے ہم کیا کر سکتے ہیں, کولیبریشن ان سے بنانی شروع کریں, پاکستان میں باہر جہاں پہ بھی آپ کے لوگ ہیں. اور نمبر 3 اس ساری چیز کو کریٹیولی لے کے چلیں کہ لوگوں کو اگر آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ یار میں کریٹیولی اس ساری چیز میں کیسے کنٹریبیوٹ کروں کہ میری کولیبریشن کسی کے ساتھ ایسی ہو جائے کہ ہمارے دونوں کے لیے ون ون سچویشن. ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے تو ون ون ہوتی ہیں, دوسرے کے لیے نہیں ہوتی, تو وہ آپ کی کولیبریشن ہو ہی نہیں پاتی. تو کریٹیولی آپ نے ایسی چیز ڈیزائن کرنی ہے کہ وہ ایسی کولیبریشن ہو کہ آپ کی دونوں کے لیے ون ون سچویشن آ جائے. تو یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی. اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا, وہ دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں کہ وہ جو اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے اس کو کیٹ کو یاد رکھیں. کانسیپٹس بہتر کریں, اپنی استھیٹکس بہتر کریں, اور اپنی ٹیکنیک بہتر کریں, جو بھی آپ کی فیلڈ ہے. یہ استھیٹک میں دوبارہ بتا دوں, سب سے پہلے یہ آپ بات کرتی ہے آپ سے. آپ سب سے پہلے لوگوں کو دیکھتے ہی ہیں نا, اگر آپ استھیٹکلی بہتر نہیں نا ڈیزائن, تو آدھے نمبر تو وہیں کٹ گئے. تو یہ کولیبریشن تو مائنس ہو گئی نا. کیوں کہتے ہیں کہ پروفائل پکچر بھیجیں جی اپنی, اس کا شکل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آپ کا ایک پورا اورا ہے جو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور کیسے ہوگا وہ بہتر؟ جب آپ کی انٹرنل کیپیسٹی بڑھ جائے گی نا, تو وہ خود ہی باہر آ جائے گا. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. دوبارہ میں یہ بات بتاتا ہوں, نیورونس اگر آپ کی کیپیسٹی اندر بلڈ ہوئی ہے نا, ودن 6 سیکنڈس یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جو آپ کی پریزنٹیشن دینے آیا ہے, یا جو آپ کو سمجھانے آیا ہے, یا جو میٹنگ کانٹریکٹ کرنے آیا ہے, اس نے آپ سے کنونس ہونا ہے یا آپ نے اس سے کنونس ہونا ہے. یہ ایک انویزیبل کنیکشن ہے. یہ اتنی بڑی دنیا ہے انویزیبل کی. یہ ہم جتنی ویزیبل کی دنیا ہے نا, اس سے بلین ٹائم بڑی انویزیبل کی دنیا ہے. اور یہ آپ کے نیورونز کی کیپیسٹی کیسے بڑھتی ہے؟ یہ تینوں چیزوں پہ کام کرنے سے. جب آپ کی نالج تیز ہوگی تو آپ کے نیورونز خود ہی چارج ہوں گے. جب آپ کے نیورونز چارج ہوں گے تو وہ ایک ایسی وائبریشن پیدا ہوگی کہ آپ کا اورا ڈفرینٹ ڈیزائن ہونا شروع ہو جائے گا. جب آپ کا اورا ڈیزائن ہوگا ڈفرینٹ, تو آپ ایک ہائر فریکوینسی سے کنیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا دوں. جب آپ کسی کو ملتے ہیں, لیٹس سپوز آپ پرنس چارلز کے بیٹے کو ملیں, ٹھیک ہے, اور آپ ایک ریڑھی والے کو بیٹے کو ملیں, دونوں کے امپریشن میں کوئی فرق ہوگا؟ فرق ہوگا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک ہائر کنیکشن کے تھرو آ رہا ہے, یہ ایک دنیاوی طور پہ لوور کنیکشن کے تھرو آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی نالج بڑھائیں گے تو آپ انویزیبلی اس ہائر کنیکشن سے جڑ جائیں گے جس سے بڑی کو کنیکشن ہی نہیں ہے. تو جب آپ کسی کے پاس جائیں گے تو وہ کنیکشن کام کرے گا. ڈو یو انڈرسٹینڈ دیٹ, اور ڈو آئی ہیو ٹو ایکسپلین اے لٹل مور؟ ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا, یونیورس کے ساتھ جڑنا اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ انویزیبلی کنیکٹ ہو گئے تو آپ کو کسی, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے گھبراتا نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ جدار ہو کے گولیاں چلانے, اس کے پیچھے ہے کہ وہ اس کنیکشن سے جڑا ہوتا ہے, اور وہ کنیکشن آپ کو بیلنس کرتا ہے. وہ آپ کو بیوقوفی کرنے کے لیے نہیں کہتا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بالکل انیشیل زمانے تھے, اور ان کو اس مکہ سے باہر نکال دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, آ جاتے سردوں پہ تلوار نکال کے اپنے آپ کو کہ جی مجھے تو اللہ خود ہی بھیج دیں گے. بالکل نہیں ایسا کیا. جب ایک بندے نے ان کو
کہا کہ جی میں آپ وہاں پہلے ہوتا تھا کہ گارنٹی دے کے آپ اندر لے کے آتے، تو انہوں نے کہا کہ گارنٹی نہیں، یو ہیو ٹو کم اینڈ ٹیک می. آپ ان کی ویژن دیکھیں، ہر چیز سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر چیز لاجیکل بیس ہے. جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی باقی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بات نہیں آ رہی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ بیکاز آئی ایم کنیکٹیڈ ٹو دی یو نو. تو وہی ہوا. اس کے جو پھر فیوچرسٹک نتائج نکلا ہے، وہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس تھی ان کے اندر کہ یہ آگے جو نیڈز اینڈ وانٹس ہیں وہ کیسے ہونے والی ہیں. تو اپنے اندر وہ فیوچرسٹک ڈیزائن سینس مختلف لوگوں سے سیکھنی شروع کریں، مختلف لوگوں کی بایوگرافیز کو پڑھیں، ان کو اینالائز کریں. جیسے میں نے اقبال کی اور ان کی زندگی آپ کو انالیٹکلی کھول کے دکھائی ہے. آپ کو کوئی مشکل بنتی ہے، یو کین کنیکٹ ود می، اپنے نوٹس شیئر کریں، چیزیں شیئر کریں. دوبارہ کچھ سیکھنے کے لیے آنا ہے تو آئیں. مقصد یہ ہے کہ ایک ایک بندہ ہم وہ ڈیزائن کرنا شروع کریں جو کہ پھر انٹرنیشنلی نا کمپیٹ کر سکے اور وہ بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سارے ایکسٹراڈنری ہی بنائے ہیں، بالکل انجسٹس تو نہیں کیا، سارے ایکسٹراڈنری ہیں. تو لیکن ایکسٹراڈنری کے اوپر جو دھول چڑھ چکی ہے آپ کے یہاں پہ قلب کے اوپر، جب آپ کنیکٹ کریں گے تو وہ دھول ہٹے گی اور وہ جو یونیورسل لائٹ ہے نا وہ آپ کے اندر آ جائے گی اور آپ کی سارا قلب روشن ہو جائے گا. اور قلب روشن ہوگا تو وائبریشن پیدا ہوگی، وائبریشن پیدا ہوگی فریکوینسی پیدا ہوگی، فریکوینسی ہوگی تو آپ ہائر فریکوینسی ہائر ڈائمینشن سے جڑ جائیں گے. ہائر ڈائمینشن سے جڑیں گے تو گول بھی بڑے ہو جائیں گے. گول بڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو آپ کچھ کہنے جو بھی بنے گے. کیونکہ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے نا کہ میں نے اتنا کچھ کیا، تو 1-to-1 ہونی ہے نا، کیا جواب دیں گے؟ اسی چیز پہ میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کنورٹر کون سے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے آپ نے پوچھنا ہے کہ آپ کون سے کنورٹر. یہ ریزالو کریں اپنی چیزیں.